بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ زندگی کے ہر معاملے کے آغاز میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ بغداد میں ایک تاجر تھا جو بہت امیر تھا۔ حالات کی گردش کی وجہ سے اچانک اس کا کاروبار تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تاجر مقروض ہو گیا۔ ایک شخص کہ جس کا اس نے 500 دینار دینا تھا، اس نے عدالت میں جا کر کیس کر دیا۔ قاضی نے تاجر سے کہا کہ اس بندے کا تم پر 500 دینار قرض ہے، اسے ادا کرو۔ مگر وہ تاجر کہنے لگا کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ جو میں اسے دے سکوں۔ قاضی نے اسے کہا کہ پھر کوئی ضمانت دو، کہ تمہاری طرف سے کس کی ضمانت ہے؟ اس شخص نے بڑی کوشش کی مگر کوئی بھی اس کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہوا۔ تنگ آ کر اس تاجر نے قرض مانگنے والے سے ایک رات کی مہلت طلب کی اور کہا کہ مجھے ایک رات دے دو، اگر میں کل تک تجھے تیرا قرض ادا نہ کروں تو پھر بے شک مجھے جیل میں بند کروا دینا، اور اس ایک رات کے لیے اور تو میرے پاس کوئی بھی ضامن نہیں ہے مگر میرے ضامن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر آ گیا، بہت پریشان تھا۔ بیوی نے پوچھا کیوں اتنے پریشان ہو؟ سارا واقعہ بیوی کو بتایا کہ میں آج رات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر گھر میں موجود ہوں، صبح تک اگر میں 500 دینار اس شخص کو نہ دے سکا تو جیل میں چلا جاؤں گا۔ بیوی نے بہت تسلی دی اور کہا کہ جس کے ضامن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، بھلا اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس پھر کیا تھا، سب گھر والے مل کر حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگے۔ درود پڑھتے پڑھتے پہلے بچے سو گئے، پھر بیوی بھی سو گئی، اور آخر میں وہ تاجر بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ خواب میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی، غم نہ کر، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جا کر میرا سلام دینا اور اسے کہنا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے حکم بھیجا ہے کہ تم میری طرف سے 500 دینار کا قرض ادا کر دو، جس کی وجہ سے قاضی نے مجھے سزا کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی سچائی کی ایک نشانی بھی بتائی، اور وہ نشانی کیا تھی کہ اس وزیر سے کہنا کہ تم روزانہ رات کو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ کل رات جب تم درود پاک پڑھ رہے تھے تو تم شک میں تھے کہ پتہ نہیں 1000 کی تعداد پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، حالانکہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تعداد پوری ہو گئی تھی۔
جب یہ شخص صبح نیند سے بیدار ہوا تو بہت خوش تھا۔ فجر کی نماز پڑھی اور وزیر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وزیر کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وزیر اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور پھر کہا کہ وزیر صاحب، مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ وزیر نے پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے؟ تاجر بولا، دونوں جہانوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو اسے اپنے گھر لے آیا اور پوچھا، مجھے دوبارہ بتاؤ کہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیسے یاد کیا؟ اس شخص نے پوری بات سنا دی۔ وزیر بہت خوش ہوا۔ وزیر نے اسے 500 دینار قرض اتارنے کے لیے، 500 دینار اسے گھر کے خرچے کے لیے، پھر مزید 500 دینار دے کر کہا کہ تم میرے لیے خوشخبری لائے ہو، اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے سچا خواب بیان کیا۔ اب وہ خواب سنانے والا تاجر بہت خوش تھا، سیدھا قاضی کے پاس آیا۔ قاضی نے بھی کھڑے ہو کر اسے سلام کیا اور کہا کہ رات نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی طرف سے 500 دینار کا قرض ادا کر دوں اور اپنے مال میں سے 500 دینار بھی دوں۔ یہ سن کر قرض مانگنے والا کہنے لگا کہ میں تجھے اپنا قرض معاف کرتا ہوں اور ساتھ ہی تجھے اپنی طرف سے 500 دینار بھی دیتا ہوں، کیونکہ رات کو مجھے بھی خواب میں رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں تیرا قرض معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی برکت سے اس شخص کے حالات ایک ہی رات میں بدل گئے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ہر جائز معاملے کے آغاز اور اختتام میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا باعث برکت اور باعث رحمت